سبحانك ربي سبحانك الرحمن الرحيم البر الكريم القوي العظيم السميع البصير اللطيف الخبير الحليم الستير المولى القدير الشافي النصير لك الحمد ها قد ربيتني وأحييت قلبي فعلمتني تعلمت عنك الكثير فأرجو استقام الخطى والمسير سبحانك ربي سبحانك. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم تفسیر کے اس پروگرام میں انشاءاللہ سورہ بینہ کا ترجمہ و تفسیر سیکھیں گے. سورہ بینہ مدنی صورت ہے اور اس میں کل 8 آیتیں ہیں. سورہ بینہ ترتیب قرآن کے اعتبار سے 98ویں صورت ہے. سورہ بینہ کی تلاوت سے تفسیر کی اس کلاس کا آغاز کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. سورہ بینہ کی تلاوت کے بعد سورہ بینہ کے لفظی ترجمے کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. لم یکن نہ تھے الذین وہ لوگ کفروا کفر کیا جنہوں نے من اہل الکتابی اہل کتاب سے والمشرکین اور مشرکوں منفکین چھوڑنے والے حتیٰ یہاں تک کہ تأتیہم آئے ان کے پاس بینہ روشن دلیل. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتیٰ تأتیہم البینہ. کتابی کافر اور مشرک اپنا دین چھوڑنے کو نہ تھے جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آئے. رسول من اللہ
اللہ کی طرف سے، یتلو وہ پڑھتا ہے، صحفم صحیفے، مطہرتن پاکیزہ، رسول من اللہ یتلو صحفم مطہرہ، وہ اللہ کا رسول کہ پاک صحیفے پڑھتا ہے، فیہا اس میں، کتب لکھی ہیں، قیمہ سیدھی باتیں، فیہا کتب قیمہ ان میں سیدھی باتیں لکھی ہیں، وما اور نہ، تفرق جدا جدا ہوئے، الذین وہ لوگ، اوتو جو دیے گئے، کتاب، الا مگر، من سے، بعدی پیچھے، ما اس کے، جاءت ہم آئی ان کے پاس، بینہ روشن دلیل، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور پھوٹ پڑی کتاب والوں میں مگر بعد اس کے کہ وہ روشن دلیل ان کے پاس آ گئی، وما اور نہیں، امروا حکم دیے گئے وہ، الا مگر، لیعبدوا اللہ کہ وہ عبادت کریں اللہ کی، مخلصین خالص ہوتے ہوئے، خالص کرتے ہوئے، لہو اس کے لیے، دین، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، نہیں حکم دیے گئے لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کریں، حنفاء ایک طرف ہو کر، ویقیموا اور وہ قائم کریں، الصلاۃ نماز، ویؤتوا الزکاۃ اور وہ ادا کریں زکوٰۃ، وذالک اور یہ، دین القیمہ سیدھا دین ہے، حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذالک دین القیمہ، اسی پر عقیدہ لاتے ہوئے ایک طرف ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہ سیدھا دین ہے، ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا کفر کیا جنہوں نے، من اہل الکتابی اہل کتاب سے، والمشرکین اور شرک کرنے والوں میں سے، فی ناری آگ میں، جہنم کی، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، بے شک جتنے کافر ہیں، کتابی اور مشرک، سب جہنم کی آگ میں ہمیشہ اس میں رہیں گے، اولئک یہی لوگ، ہم وہ، شر البریہ بدترین مخلوق ہیں، اولئک ہم شر البریہ وہی تمام مخلوق میں بدتر ہیں، ان الذین وہ لوگ جو، آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اچھے کام کیے، نیک کام کیے جنہوں نے، اولئک ہم خیر البریہ یہی لوگ مخلوق میں بہتر ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں، جزاؤہم ان کا ثواب، عند ربہم ان کے رب کے پاس، جنات باغات ہیں، عدن بسنے کے لیے، تجری بہتی ہیں، من سے، تحتہا اس کے نیچے، انہارو نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، ابدا، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ راضی ہوا اللہ، عنہم ان سے، ورضوا اور وہ راضی ہوئے، عنہ اس سے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، ذالک یہ، لمن اس کے لیے ہے، خشیہ جو ڈرے، ربہ اپنے رب سے، ذالک لمن خشیہ ربہ یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ الحمدللہ، یہاں سورہ بینہ کا ترجمہ
لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ مکمل ہوا، سورہ بینہ کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اس سورت کا نام البینہ ہے۔ البینہ کا معنی ہے الحجۃ الواضح، یعنی واضح دلیل۔ اس وجہ سے اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ البینہ آیا ہے۔ اہل کتاب میں سے بعض کفار اور مشرکین اپنے دین کو چھوڑنے والے نہیں، حتیٰ کہ ان کے پاس واضح دلیل آ جائے اللہ کی طرف سے رسول جو پاک صحیفوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس سورت کی پہلی اور دوسری آیات، جس کا ترجمہ میں نے بھی آپ کے سامنے پیش کیا، ان آیات کی مفسرین نے کئی تقریریں کی ہیں۔ البینہ میں اہل کتاب سے پہلے من تبعیدہ کا ذکر ہے اور مشرکین سے پہلے نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل کتاب کے متعدد فرقے تھے، ان میں سے بعض فرقے کافر تھے اور بعض فرقے کافر نہیں تھے، اور مشرکین تمام کے تمام کافر تھے۔ اہل کتاب میں سے بعض وہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ پر ایمان رکھتے تھے، اور جب آپ مبعوث ہو گئے تو پھر بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور بعض وہ تھے جو آپ کی بعثت کے بعد آپ پر ایمان نہیں لائے، اور بعض وہ تھے جو پہلے بھی کافر تھے اور بعد میں بھی کافر رہے۔ اور جب ان کے متعدد فرقے تھے تو اہل کتاب سے پہلے من تبعیدہ کا ذکر کیا، یعنی اہل کتاب میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور رہے مشرکین تو ان کی ایک ہی قسم تھی اور وہ سب کافر تھے۔ اس آیت میں بینہ کی تفسیر سے مراد یہ بھی ہے کہ اس آیت میں بینہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جیسے کہ البینہ آیت نمبر 2 میں رسول من اللہ کا ذکر ہوا، یعنی وہ اللہ کی طرف سے رسول ہیں جو پاک صحیفوں کی تلاوت کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بینہ اس لیے فرمایا ہے کہ حق اور باطل کو آپ نے ہی بیان فرمایا ہے، اور دنیا اور آخرت کی ہر اہم چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور اپنی نبوت اور اسلام کی صداقت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی معجزات پیش کیے۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، اس کو بھی آپ نے پڑھ کر سنایا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر حجت قاطعہ اور واضح دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی خود ہے۔ اس لیے ان دونوں آیتوں کا معنی یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے جن بعض لوگوں نے کفر کیا اور وہ مشرکین اپنے دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، حتیٰ کہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ سورہ بینہ کی آیت نمبر 3 میں فرمایا فیہا کتب قیمہ، یعنی ان میں معتدل احکام ہیں۔ اس آیت میں قیمہ کا لفظ ہے۔ قیمہ کا معنی ہے صادقہ، ثواب پر مبنی، درست، معاش اور میعاد کو درست کرنے والی۔ مراد یہ ہے کہ سابقہ آسمانی کتابیں درست اور مستقیم تھیں، انسان کی زندگی کی اصلاح کرنے والی تھی، اور قرآن مجید ان سابقہ کتابوں کے عقائد اور نصائح پر مشتمل ہے۔ یعنی اس کتاب میں بہت احکام شرعیہ ہیں جو معتدل ہیں اور حکمت کے موافق ہیں۔ سورہ بینہ آیت نمبر 4 وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، یعنی اہل کتاب میں اسی وقت تفرقہ ہوا جب ان کے پاس واضح دلیل آ چکی تھی۔ بعض اہل کتاب نے سیدنا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اس وقت اختلاف کیا جب ان کے نزدیک دلیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہو گئی، حالانکہ اس سے پہلے وہ اس پر متفق تھے کہ آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور ان کے وسیلے سے اپنے دشمنوں کے خلاف فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ نبی جو ہیں بنو اسرائیل سے مبعوث ہوں گے، لیکن جب
وہ نبی بنو اسماعیل سے مبعوث ہوئے تو ضد، عناد اور تعصب کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا۔ آیت نمبر 5 میں حکم ہوا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور ان کو صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اطاعت کریں، اللہ کی عبادت کریں دین حنیفہ پر قائم رہتے ہوئے، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی دین مستقیم ہے۔ یعنی اس آیت میں حنفاء کا ذکر جب فرمایا گیا تو حنفاء کا معنی یہ ہے کہ مائل ہوتے ہوئے، یعنی تمام ادیان اور مذاہب سے انحراف کرتے ہوئے دین اسلام کی طرف مائل ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حنفاء کا معنی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین کی اتباع کرتے ہوئے، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ نحل آیت نمبر 123 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی کہ آپ ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کریں اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ گویا کہ اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ تم لوگوں کے مزاج میں تقلید کا عنصر ہے، اگر تم نے تقلید کرنی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کرو، جن کے متعلق تمام اہل مذاہب کا اجماع ہے کہ وہ اور ان کے اصحاب نیک اور پاکیزہ تھے۔ اگر تمہیں کسی کی پیروی کرنے کا شوق ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو، جنہوں نے تمام بتوں سے بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ بتوں سے بیزاری کی پاداش میں انہیں آگ میں ڈالا گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے بیٹوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح سنی سبوح قدوس، تو وہ ان کو بہت اچھی لگی اور اس کو دوبارہ سننے کے لیے انہوں نے اپنا تمام مال اللہ کی راہ میں دے دیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان، اپنی اولاد اور اپنے مال کو خرچ کر دیا۔ اگر تم عبادت کرنا چاہتے ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح عبادت کرو۔ اس آیت میں مخلصین کا لفظ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا مصدر اخلاص ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان جو نیک کام کرے اس کا باعث اس فعل کی نیکی ہو، اور جو فرض یا واجب ادا کرے اس کا باعث اس فعل کی فرضیت یا وجوب ہو۔ وہ محض اپنے رب کی رضا کے لیے اس فعل کو کرے، نہ وہ فعل کسی کو دکھانا مقصود ہو، نہ کسی کو سنانا مقصود ہو۔ اصل مقصود بالذات اللہ عز و جل کی رضا ہو، جنت کا حصول بھی بالتبع مطلوب ہو، اور دوزخ سے نجات بھی بالتبع مطلوب ہو۔ یہاں پہ ایک غور طلب بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے والد کی خوشی کے لیے کوئی عبادت کرے یا اپنی اولاد کی خوشی کے لیے کوئی عبادت کرے تو اس میں اخلاص نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کوئی عبادت کرے تو پھر اس میں سوچنا چاہیے کہ اخلاص کہاں سے ہوگا۔ سورہ بینہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، بے شک اہل کتاب میں سے جو کفار اور مشرکین ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہنے والے ہیں، وہی تمام مخلوق سے بدترین ہیں۔ آیت نمبر 6 میں کفار کے عذاب کا ذکر فرمایا ہے، اور آیت نمبر 7 اور 8 میں مومنین کے اجر و ثواب کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ پہلے کفار کے عذاب اور پھر مومنین کے اجر و ثواب کا ذکر اس لیے فرمایا گیا ہے تاکہ مومنین اللہ کے عذاب سے ڈر کر گناہوں کو ترک کرتے رہیں۔
کفار کی وعید میں دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک یہ کہ وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ تمام مخلوق میں بدترین ہیں۔ اس بات کو یوں بھی سمجھیے کہ اگر کوئی شخص ساری عمر نماز نہ پڑھے تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، لیکن اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بال کی بھی توہین کرے تو اس کی تکفیر کر دی جائے گی۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادات اتنی عزیز نہیں ہیں جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت عزیز ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کفار اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے اور اس کی عبادت بھی کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے توقیری کرتے تھے، اور مشرکین اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے کر اللہ تعالیٰ کی بے توقیری کیا کرتے تھے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کفار کا عذاب بیان فرمایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے توقیری کرتے تھے، پھر ان کا عذاب بیان فرمایا جو شرک کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی بے توقیری کیا کرتے تھے۔ اس سے صاف ظاہر بھی ہوا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ موجب غضب یہ چیز ہوئی کہ اس کے رسول کی بے توقیری کی جائے، اس لیے اہل کتاب میں سے کفار کے عذاب کو پہلے بیان فرمایا اور مشرکین کے عذاب کو بعد میں بیان فرمایا۔ سورہ بینہ آیت نمبر 7 میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، یعنی بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ تمام مخلوق میں بہترین ہیں۔ اس آیت سے جمہور علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ مومنین صالحین ملائکہ سے افضل ہیں، یعنی مومن صالحین ملائکہ سے افضل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ تمام مخلوق میں بہتر ہیں، اور تمام مخلوق میں ملائکہ بھی داخل ہیں، لہٰذا مومنین صالحین ملائکہ سے افضل ہیں۔ لیکن اس کی تفصیل یہ ہے کہ رسل ملائکہ سے افضل ہیں، اور رسل ملائکہ عام مومنین صالحین سے افضل ہیں، اور عام مومنین صالحین عام ملائکہ سے افضل ہیں۔ ان کے اس موقف پر اس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کا اللہ کے نزدیک جو مرتبہ ہے کیا تم اس پر تعجب کرتے ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، قیامت کے دن بندہ مومن کا جو اللہ کے نزدیک مرتبہ ہوگا وہ فرشتوں کے مرتبے سے ضرور بہت زیادہ عظیم ہوگا۔ مومنین صالحین کے فرشتوں سے افضل ہونے پر خصوصی دلیل یہ ہے کہ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بعض فرشتوں کو بشر اور انسان کی خدمت پر مامور کیا ہے۔ حضرت جبریل انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی لاتے رہے، حضرت میکائیل انسانوں کے لیے رزق فراہم کرتے ہیں، حضرت عزرائیل ان کی روح قبض کرتے ہیں، ملائکہ سیاحین ان کے ذکر کو اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کرتے ہیں۔ کچھ فرشتے ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے ہوئے درود کو روضہ انور میں پہنچاتے ہیں۔ کچھ فرشتے ان کے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاتے ہیں۔ کرامن کاتبین انسانوں کے مومنین صالحین کے اعمال لکھتے ہیں۔ کچھ فرشتے رحم میں ان کی تصویر بناتے ہیں اور تقدیر کے امور لکھتے ہیں، اور لیلۃ القدر کے عابدوں پر وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آ کر شب قدر کے عابدوں کی عظمتوں پر طلوع فجر تک سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ ان کے علاوہ مومنین صالحین کے لیے اور بھی بہت خدمات انجام دیتے ہیں، اور ان شواہد سے آفتاب نیم روز سے زیادہ واضح ہو جاتا ہے کہ مومنین صالحین فرشتوں سے بدرجہ افضل ہیں۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، یعنی ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہے جو دائمی جنت ہیں،
جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ جزا اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا رہا۔ اس آیت میں فرمایا ہے کہ مومنین صالحین کی جزا دائمی جنت ہیں۔ اس سے متبادر یہ ہوتا ہے کہ ان کو جنت ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ملے گی، جبکہ قرآن مجید میں یہ بھی ہے کہ مومنین جنت میں داخل ہونے کے بعد کہیں گے الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، سورہ فاطر آیت نمبر 35۔ ترجمہ، جس نے اپنے فضل سے ہم کو ہمیشگی کے مقام میں داخل کر دیا۔ سورہ بینہ کی آیت نمبر 8 اور سورہ فاطر کی پیش کی گئی آیت میں تعارض ہے۔ سورہ بینہ 8 سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین صالحین کو جنت ان کے اعمال کی وجہ سے ملے گی، اور سورہ فاطر سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو جنت اللہ سبحانہ کے فضل کی وجہ سے ملے گی۔ اس کا جواب یہ ہوگا کہ جنت ملنے کے دو سبب ہیں، حقیقی اور ظاہری۔ حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور ظاہری سبب مومنین صالحین کے نیک اعمال ہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 35 میں حقیقی سبب کا ذکر ہے اور سورہ بینہ 8 میں ظاہری سبب کا ذکر ہے، اس لیے ان دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اس آیت میں فرمایا ہے کہ مومنین صالحین کی جزا دائمی جنات ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومنین صالحین کو ایک سے زائد جنتیں ملیں گی۔ قرآن کریم میں ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، سورہ رحمان آیت نمبر 26۔ ترجمہ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ مزید فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جنتان، سورہ رحمان آیت نمبر 62، اور ان دو جنتوں کے علاوہ اور دو جنتیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین صالحین کے لیے 4 جنتیں ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی 4 پلکیں ہیں، اور جب وہ خوف خدا سے روتا ہے تو ان 4 پلکوں سے آنسو گرتے ہیں، تو اس کی جزا میں اللہ تعالیٰ اس کو 4 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 26 میں خوف خدا کا ذکر مقدم ہے، اور سورہ بینہ 8 میں خوف خدا کا ذکر مؤخر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جزا ان کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ 4 جنتیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا ان مومنین صالحین کے لیے ہے جو اپنی زندگی کی ابتدا اور انتہا میں، یعنی پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی صورت یہ ہے کہ جب انسان کو اس کا نفس یا شیطان کسی گناہ پر ابھارے تو اسے خدا یاد آ جائے اور وہ خوف خدا سے اس گناہ سے باز آ جائے۔ اگر یہ سوال کیا جائے تو پھر تو 4 جنتیں ان مومنین صالحین کو ملیں گی جو گناہ کرنے سے پہلے اللہ سے ڈرے اور گناہ نہ کریں، اور جو لوگ شامت نفس یا اغوائے شیطان سے گناہ کر گزرے ان کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا بھی جواب موجود ہے کہ جو مومنین گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے ڈر کر توبہ کر لیں اور اپنے گناہ پر اصرار نہ کریں، ان کا بھی اللہ سبحانہ ڈرنے والوں میں شمار فرمائے گا۔ مومنین صالحین کے متعلق فرمایا گیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ مومنین صالحین کو پہلے یہ انعام عطا فرمایا کہ ان کو دائمی جنتیں عطا کی، اس کے بعد اس سے بڑا انعام یہ فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا مومنین پر سب سے بڑا انعام ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا اے اہل جنت، وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں اور تیری اطاعت کے لیے تیار ہیں، ہر قسم کی خیر تیرے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم راضی ہو گئے؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں کیا ہوا کہ ہم تجھ سے راضی نہ ہوں؟ اے ہمارے رب تو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا ہے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں عطا فرمایا،
اللہ عز و جل فرمائے گا کیا میں تم کو اس سے زیادہ افضل چیز نہ عطا کروں؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب اس سے افضل چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ سبحانہ فرمائے گا میں تم پر اپنی رضا حلال کرتا ہوں، میں اس کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ کی رضا اور بندوں کی رضا، اللہ کے بندوں سے راضی ہونے اور بندوں کے اللہ سے راضی ہونے کے بہت سارے محامل ہیں۔ اللہ کے راضی ہونے کا معنی تو یہ ہے کہ بندوں نے دنیا میں جو نیک کام کیے اور اللہ سبحانہ کے احکام کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے راضی ہوگا۔ اور بندوں کے راضی ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو نیک اعمال کی توفیق دی اور آخرت میں جو ان پر انعام اور اکرام کیا، بندے اس سے خوش ہو گئے۔ اس آیت کا دوسرا محمل یہ ہے کہ اللہ کے راضی ہونے کا معنی یہ ہے کہ بندوں نے اپنی نجات کے لیے جو نیک کام کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرما لیا اور اس پر ان کو ثواب عطا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ان پر انعام ہے کہ اس نے یہ فرمایا کہ وہ ان سے راضی ہو گیا۔ اگر اللہ ان کو معاف فرما دیتا اور ان سے درگزر فرماتا تو یہ بھی اس کا کرم تھا، اور اس کا کرم بالائے کرم یہ ہے کہ وہ ان سے راضی ہو گیا۔ بندے سے راضی ہو گئے یعنی اس کے فضل اور اس کے لطف سے خوش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پرمشقت کاموں کا مکلف کیا اور ان پر آفات اور مصائب ڈالے۔ اس کے مقابلے میں جب آخرت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا انعام اور اکرام دیکھا تو دنیا کی تمام سختیاں ہم پر آسان ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح فرمائی اور نیک کاموں پر ان کی تحسین کی۔ بندے اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ان کے اعمال کی جزا عطا فرمائی، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ رضا کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی قضا پر دل کا خوش ہونا اور قلم تقدیر پر دل کا مطمئن ہونا۔ اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ یہ جزا اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا رہے۔ مفسرین کرام نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ جب ان کے دل میں کسی گناہ کا خیال آئے تو وہ اللہ کے خوف سے اس گناہ سے باز رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا، یا رسول اللہ کیا یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے یہ آیت ان ڈرنے والے لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اے صدیق کی بیٹی، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں، اور وہ اس سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے نیک اعمال قبول نہ کیے جائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ اس آیت سے متعلق ایک مسئلہ سماعت فرما لیں۔ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کوئی مسلمان کبھی بھی اس مرتبے پر نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ سبحانہ کی گرفت اور اس کے عذاب سے بے خوف ہو جائے، اور اس کو یہ علم ہو کہ وہ اہل جنت سے ہے، ماں سوائے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ وہ اہل جنت سے ہیں۔ اس کے باوجود وہ تمام مسلمانوں سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مجھے تم سب سے زیادہ اللہ کا علم ہے اور میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کی قسم مجھے امید ہے میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ تقوی کا علم رکھنے والا ہوں۔ اس مسئلے میں یہ حدیث بہت واضح ہے۔ خارجہ بن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ام العلا انصاریہ کہتی ہیں کہ جب مہاجرین کو تقسیم کیا گیا تو ہمارے حصے میں عثمان بن معطون آئے۔ اس مسئلے میں یہ حدیث بہت واضح ہے۔ خارجہ بن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ام العلا انصاریہ کہتی ہیں کہ جب مہاجرین کو تقسیم کیا گیا تو ہمارے حصے میں حضرت عثمان بن مظعون آئے۔ ہم نے ان کو اپنے گھر میں ٹھہرایا، وہ بیمار ہو گئے اور اس بیماری میں فوت ہو گئے۔ ان کو غسل دیا گیا اور کفن پہنایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے حضرت عثمان بن مظعون کے متعلق کہا، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ نے
تمہارا اکرام کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے ان کا اکرام کیا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرا باپ فدا ہو، پھر اللہ کس کا اکرام کرے گا؟ آپ نے فرمایا ان کے اوپر تو موت آ چکی ہے اور مجھے ان کے لیے خیر کی امید ہے، اور اللہ کی قسم میں از خود نہیں جانتا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ حضرت ام العلا کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے پھر کبھی کسی کی ایسی تعریف نہیں کی۔ کسی مسلمان کو خود کا جنتی کہنا جائز نہیں ہے۔ آپ کو یعنی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو از خود اپنا حال معلوم نہیں تھا، تاہم اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ آپ کو مقام محمود پر فائز کیا جائے گا اور شفاعت کبریٰ عطا کی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، سورۃ البینہ کا ترجمہ و تفسیر یہاں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلی سورت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اس پروگرام کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانك ربي سبحانك الرحمن الرحيم البر الكريم القوي العظيم السميع البصير اللطيف الخبير الحليم الستير المولى القدير الشافي النصير لك الحمد ها قد ربيتني وأحييت قلبي فعلمتني تعلمت عنك الكثير فأرجو استقام الخطى والمسير سبحانك ربي سبحانك